رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات بجائے محمد وآل محمد علیہ السلام. معصومہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ہر طرف مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ہے. میں نے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر گرامی کے جس ارشاد مبارک کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں حضور کے ارشادات میں معروف ترین جملہ ہے فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کبھی کبھی اس کے ترجمے میں ایک لفظ بڑھ جاتا ہے بے توجہی کے باعث بظاہر کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا ٹکڑا کہنا اسے ایک جذباتی فقرہ بنا دیتا ہے، لیکن فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ جملہ ایک رسالتی جملہ ہے. کائنات میں پروردگار عالم نے جو بھی مخلوق بنائی ہے ان مخلوقات میں سب سے افضل اور اشرف انسان ہے. مگر انسان ہونا انسان کا پہلا شرف ہے، آخری شرف نہیں ہے. انسان وہ بھی ہوتا ہے جو منکر وجود خدا ہوتا ہے، جو دین کا منکر ہوتا ہے، اور انسانوں میں وہ انسان بھی ہوتے ہیں جو دین کو مانتے ہیں اور دین کا اقرار کرتے ہیں. تو جو منکر ہے اس کے مقابلے میں جو اقرار کرنے والا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے. انسان مومن کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں. ایک وہ مومن ہے جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے تقوی کی راہ پر چلتا ہے،
اور کم سے کم اتنا خیال رکھتا ہے کہ واجبات کو انجام دیتا رہے اور محرمات سے خود کو بچاتا رہے، تو ایسا انسان متقی کہلاتا ہے۔ اب انسان ہونا ایک شرف ہے اور متقی ہونے کے برف ہے، لیکن عدالت بھی آخرت کی اکیلی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو معصومہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہادیہ بھی ہیں، اور ہادیوں میں بھی مراتب ہیں۔ اس میں پروردگار عالم نے ان کے درمیان فرق رکھا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو ہم نے بنائے ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں، اشرف المرسلین ہیں۔ اب عظمت زہرا کا اندازہ لگائیے کہ جو رسالت کی دنیا میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہے، فاطمہ اس کا حصہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ ایک لوتی خاتون ہے جن کے ذمے ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ ہدایت کے دو رخ ہیں، خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن سامعین بدلتے رہتے ہیں میرے۔ یہ بچے اب جو بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ امامت اور رسالت دونوں ہدایت سے جڑی ہوئی ذمہ داریاں ہیں۔ رسالت کا سلسلہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام ہو گیا۔ اس کے بعد امامت کا آغاز ہوا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اب رسالت کی ذمہ داری کیوں ختم کر دی اللہ نے اور امامت کا منصب کیوں شروع کیا؟ اس لیے کہ اب رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ رسالت کا کام کیا تھا؟ دین کو ادھر سے لانا، دین کو ادھر سے لا کے ادھر پھیلانا، اور دین پر جب کوئی آفت آئے اس دین کو بچانا۔ میں سمیٹ کیا گیا تھا خواب کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور جب انہیں یقین ہو تو جناب اسماعیل سے انہوں نے فرمایا، اور جناب اسماعیل نے کہا کہ آپ کو جو اللہ کو ملا اس پر عمل کریں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے، اور ذبح کرنے کا انتظام لے کر کے چلے، اور ہاتھ میں چھری بھی ہے، رسی بھی ہے، آنکھوں پہ باندھنے کے لیے کپڑے کی پٹی بھی ہے۔ جناب ابراہیم جب نکلے تو وہ بہکانے والا جو ہر ایک کو بہکاتا ہے، چاہے اسے معلوم ہو کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا، اس لیے کہ جب اسے دور ہٹ جا تو شیطان ہے، آخری کوشش کے لیے در بیت حضرت ابراہیم کی نگاہ میں سخاوت کمال ہے تو وہ سخی انسان کی طرف کھنچ کے جائے گا۔ کمال میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی لیے انسان صاحب کمال کی طرف جاتا ہے۔ کائنات میں صاحبان کمال گزرے ضرور ہیں، لیکن اہل بیت طاہرین جس طرح کے صاحبان کمال تھے ان میں اور دیگر صاحبان کمال میں فرق ہے، دو فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ ہم جیسوں کے پاس کمال ہوتے ہیں تو ایک کمال، دو چار کمال، 10-20 کمال ہمارے، لیکن اہل بیت طاہرین کمالات سے سجایا تھا۔ وہ مظاہر فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا، ہم نے جو کچھ بھی زمین و آسمان ان کے اندر پیدا کیا ہے وہ سب کا سب ان 5 کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ اس جگہ پہ ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں، پروردگار اگر تو نے یہ سب کچھ ان کی محبت میں پیدا کیا ہے
تو پھر ان کے لیے کیا بنایا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بنایا ہے ان کی محبت میں، ان کے لیے کیا بنایا ہے؟ تو شاید جواب یہی ملے گا کہ دنیا اور اس کی زینتیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو اہل بیت کے لیے بنایا جائے. انہیں تو ہم نے ان کو اہل بیت والوں کے لیے بنایا ہے. ہم نے اہل بیت کے لیے اپنی رضا کو بنایا ہے، اپنی مرضی کو بنایا ہے. جب تعارف کرا دیا تو جناب جبریل نے پوچھا کہ یا رب ومن تحت الکسا، آخر یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ تو اب تعارف کرانا ہے اس کنبے کا، اس خاندان کا جو چادر کے نیچے جمع ہے. ہم آپ سب اس فطرت سے واقف ہیں، مجالس پڑھنے کے لیے ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو جب کہیں گئے کسی خاندان میں فیملی میں پہنچے تو وہاں اجنبی کی طرح نہیں بیٹھ سکتے. ہم نے کہا ذرا تعارف کو کرا دیجئے. تو جو گھر میں سب سے بزرگ شخصیت ہوتی ہے اس کو متعارف کرایا جاتا ہے کہ یہ گھر کے بزرگ ہیں، محمد علی صاحب یہ ریٹائرڈ پروفیسر ہیں. اب اس کے بعد باقی رشتے اس کے ذریعے پہچانوائے جاتے ہیں. یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے پوتی پوتی ہیں، ان کے نواسے نواسیاں ہیں. تو تعارف کا مرکز بزرگ خاندان کو بنایا جاتا ہے. میرے پروردگار یہ پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہے، اس میں تیرا حبیب موجود ہے جو بزرگ کائنات بھی ہے اور بزرگ خاندان بھی ہے. اسے مرکز تعارف بنا دے. مگر پروردگار عالم کو عظمت معصومہ کا اندازہ دلانا تھا، لہذا مرکز تعارف کسے بنایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بچے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک بار مل جل کے اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیں محمد والے محمد علیہ وسلم. یہیں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں آ گئی، بزرگوں سے سنی ہوئی ہے وہ بھی، اور جو بات جس کی مجھے اچھی لگتی ہے، چاہے مجھ سے بزرگ ہو چاہے مجھ سے چھوٹا ہو، میں دونوں کو دہراتا ہوں. اس کی میں ایک مثال دیے دیتا ہوں. ابھی مولانا حسنین باقری صلی اللہ علیہ وسلم نے مجالس پڑھتے ہیں، اصلاحی مجالس، تبلیغی مجالس، بہت اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں. میں ان کی خالی ایک چھوٹی سی بات کو دہرا رہا ہوں جو کام کی بات ہے، اور دہرا رہا ہوں اور دہراتا رہوں گا. انہوں نے پڑھا کہ ہم شادی میں جو بے دینی ہر طرف سے بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دین کو کے نام پر جو بے دینی کی جا رہی ہے اس کی انہوں نے مثال دی. کئی نمونے رکھے تھے، مجھے سب تو یاد نہیں ہے. کہا کہ منگنی ایک رسم ہے، آپ اس کے بارے میں اس کی مخالفت میں بول سکتے ہیں، لیکن جب اسی رسم کا نام امام ضامن رکھ دیا گیا تب اسے تقدس کا لباس پہنا دیا گیا. اب آپ کیسے بات کریں گے؟ کئی نمونے اس کے رکھے تھے. تو بہرحال میں جو بات مجھے جہاں جس بزرگ کی بھی یاد آ جاتی ہے، شاید یہ بھی خطیب اعظم طابہ سراہی کی بات ہے کہ مرکز تعارف حضرت زہرا کو اللہ نے بنایا. یہ سب جو چادر کے نیچے جمع ہیں یہ کون ہیں؟ معصومین ہیں. اللہ اگر ان معصومین کو کے تعارف میں حضرت زہرا کو مرکز تعارف نہ بناتا تو یا رسول اللہ کو بناتا، یا مولا علی کو، یا حسن و حسین علیہ السلام کو. اگر مرکز تعارف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناتا تو جب تعارف شروع ہوتا تو بغیر فاطمہ کے نہ ہو پاتا. یہ کون ہیں؟ رسول ہیں.
یہ کون ہے؟ یہ علی ہیں، داماد رسول ہیں، تو بیچ میں فاطمہ آ گئی۔ یہ کون ہے؟ رسول ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حسنین ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، پھر بیچ میں فاطمہ آ گئی۔ اگر مولا علی کو مرکز تعارف بنایا جاتا، یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہیں، زوجہ علی ہیں، رابطہ سیدھا ہے۔ یہ حسنین پسر علی ہیں، رابطہ براہ راست ہے، مگر یہ رسول اللہ، ان سے علی کا رشتہ فاطمہ کے ذریعے ہے، ان کی بیٹی کے یہ شوہر ہے۔ تو مرکز تعارف کسی کو بنایا جاتا تو فاطمہ کے بغیر تعارف مکمل نہ ہو پاتا، لیکن پروردگار عالم نے جب مرکز تعارف حضرت زہرا کو بنایا تو سیدھے تھے سارے رشتے ان کے ساتھ۔ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، بیچ میں کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ فاطمہ کے بچے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ خطیب اعظم کا ایک جملہ تھا کہ پروردگار عالم کو ایک دائرہ عصمت کا کھینچنا تھا کہ کوئی معصوم باہر رہنے نہ پائے اور کوئی باہر والا اندر آنے نہ پائے، لہذا پرکار عصمت کو نقطہ عصمت پر رکھ کے جو گھمایا تو اس دائرے میں سارے معصوم آ گئے، جن کا سب کا فاصلہ اس مرکز عصمت سے برابر کا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ الہی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہاں ان مجالس میں اس عہد کو تازہ کیا جاتا ہے جو عہد مومن کا اپنے ہادیوں کے ساتھ ہے کہ آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ لبیک کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی ہر بات مانیں گے، آپ جو کہیں گے یہ چھوٹنے نہ پائے تو وہ واجب چھوٹے گا نہیں، آپ جو کہیں گے یہ ہونے نہ پائے تو وہ حرام ہوگا نہیں۔ آپ اگر کہیں گے کہ دین کے لیے جان چلی جائے تو چلی جائے، مگر دین نہ جانے پائے تو ہم دین کو بچائیں گے، نہ اپنا پیسہ بچائیں گے نہ اپنی حیات بچائیں گے، دین کو بچائیں گے۔ اگر لبیک کہہ رہے ہیں تو ذہنوں میں یہ تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ یہ عظمت حضرت زہرا کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کی جائے۔ میں نے دن میں اس وقت یہ حدیث یہ روایت پڑھی تھی اور اس سے اس وقت آپ کے سامنے اپنے بچوں کے سامنے جو علم نحو صرف پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ گفتگو رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ کی زبان سے سنی ہے۔ ہم آپ سب عام طور پر یہ بات پڑھتے ہیں کہ جب بیٹی آتی تھی تو سید الرسل اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ ان کے ہر عمل کو جو رسالتی عمل ہے اسے دنیا نے ایک جذباتی عمل بنا کے پیش کرنے کی کوشش ہمیشہ کی ہے۔ اگر نواسہ دامن میں الجھ کے گر پڑے اور رسول خطبہ توڑ کے انہیں اٹھا لیں تو کہتے ہیں شدت محبت کا تقاضا تھا۔ ہر جگہ میں ان مثالوں کو سامنے نہ رکھنا چاہتا ہوں، نہ رکھنے کی ضرورت ہے
کہ یہ تمام مراحل اللہ تو کہہ رہا وما محمد الا رسول، ان کی زندگی کے دو حصے ہے ہی نہیں ہیں، مگر تقسیم کر دیا گیا، ایک ذاتی زندگی، ایک رسالتی زندگی، اور پھر ان کے اہل بیت سے مربوط جتنی باتیں رسالتی ہیں ان سب کو ان کی ذاتی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ چنانچہ حضور کی اس سیرت اور اس سنت کو بھی کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے تو بیٹی کی شدت، محبت کی شدت کا تقاضا تھا۔ ایسا ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ زمانے کے بعد بیٹی اگر آئی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، بیٹا آیا گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا۔ تو چلیے یہ تو زمانے میں رائج ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، مگر کہیں مجھے دکھائیے کہ کوئی باپ احترام میں، محبت میں صحیح، احترام میں نہیں مانتے، بیٹی کا استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن پھر مجھے کہیں دکھائیے کہ اپنی جگہ بٹھائے۔ یہ رسول اللہ کا اپنی جگہ بٹھانا بتاتا تھا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لہذا اس کی جگہ وہی ہے جو رسالت کی جگہ ہے۔ مگر جو جملہ عرض کرنا چاہتا تھا اپنے بچوں کے سامنے، رہبر انقلاب نے فرمایا ہم آپ پڑھتے ہیں کہ احترام میں بیٹی کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ روایت میں لفظ آیا ہے قاما الیہا، ایک لفظ ہے قاما لہا اور ایک لفظ ہے قاما الیہا۔ قاما لہا یعنی ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، قاما الیہا یعنی ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو کے آگے بڑھ جاتے تھے اور اپنے ساتھ لا کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ابھی ایک شعر پڑھا گیا تھا، پھر اس کے بعد خیرت میاں نے اس کے مقابلے میں بات بھی کہی۔ ایک کبھی کبھی ایک غلط فہمی سی محسوس ہوتی ہے گفتگو میں کہ جیسے نمونہ عمل وہ صرف خواتین کے لیے، ایسا تو نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے حدیث بھی سنائی، حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ارشاد کہ ہم سب اہل بیت لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری دادی فاطمہ زہرا ہمارے اوپر حجت ہیں۔ یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ ان فقروں کو ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر حجت ہیں۔ اور دوسرے جملے میں خود امام عصر عجل اللہ فرجہ الشریفی کا ارشاد ہے کہ وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ جیسے نمونہ عمل رسول اکرم کی ذات گرامی ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، ویسے ہی حضرت زہرا کی ذات گرامی بھی مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو تکمیل کار رسالت نہ ہو پاتا، اس لیے کہ پیغمبر اسوہ ہیں، انہیں سب کر کے دکھانا ہے۔ تو اگر انہوں نے وضو سکھایا تو مرد وہ وضو کریں گے، مرد ان سے وضو سیکھ لیں گے، وہ نماز پڑھیں گے تو مرد ان سے سیکھ لیں گے۔ لیکن عورتیں کیسے وضو کریں اس میں کیا فرق ہے، عورتیں کیسے نماز پڑھیں ان میں کیا فرق ہے۔ عورتوں کے جو خاص احکام دین میں آئے ہیں ان کا عملی نمونہ نہ ہوتا اگر حضرت زہرا نہ ہوتی۔ وہ سب کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن خاص کر کے خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اور ان کی عظمت کا ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ افضل کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی نفس رسول۔ اب اس کے بعد ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے، لولا ان اللہ تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ
اگر اللہ نے، لفظوں پہ توجہ دیجیے گا، امیر المومنین علیہ السلام کو حضرت زہرا کے لیے خلق نہ کیا ہوتا تو اگلا جملہ یہ ہے کہ لم یکن لہا کفو من آدم ومن تحتہ، تو کائنات میں کوئی نہیں تھا جو حضرت زہرا کا ہم پلہ اور کفو ہوتا جناب آدم سے لے کے ان کے نیچے آنے والی فہرست میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے مقابلے میں قریش کی بات نہیں ہے، جناب آدم اور ان کے بعد آنے والا جو سلسلہ ہے رسالت و نبوت و عظمت کا، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو فاطمہ کا کفو ہو۔ یعنی اگر ہے کوئی تو وہ صرف علی کی ذات گرامی ہے، جو حضرت شاہد تو ہے ہی کہ لو لم یکن علی لم یکن لفاطمہ کفو، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کف نہ ہوتا۔ لیکن اس حدیث میں صراحت کی گئی ہے کہ عظمتوں کے مالک انبیاء اور رسول کے ہوتے ہوئے ان کے ہم پلہ کوئی نہ ہوتا۔ وقت ختم ہو گیا ہے تقریباً۔ میں نے چاہا تھا کہ عظمت کے تذکروں کے ساتھ ساتھ کچھ سیرت کے ایک دو تذکرے کر لوں، اب میں وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے صرف ایک حصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی سیرت کے، اور جو ان کے لیے بھی وہ سب سے اہم ہے، اور وہ ہے حجاب کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ۔ معصومہ فرماتی ہیں کہ شادی کے بعد رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں ہم تمہارے درمیان کام بانٹ دوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جو میرے بابا نے، میرے رسول نے فیصلہ کیا، نمونوں کو سوچا تھا میں نے، لیکن میری گفتگو ذرا زیادہ طولانی ہو، جتنے کام اس دنیا میں انجام دیے جاتے ہیں، اور ایک ہے میدان سیاست میں آنا۔ میں تفصیل کے بغیر جملے کہنا چاہوں گا، حضرت زہرا جیسی محجبہ اگر حجاب عملی زندگی میں رکاوٹ ہوتی تو پھر یہ میدان احد میں جا کے بتا رہی ہیں کہ حجاب رکاوٹ نہیں ہے، میدان جنگ میں موجود ہے۔ اور جب بعد وفات پیغمبر حق چھینا گیا، زہرا کا حق بھی چھینا گیا اور علی کا حق بھی چھینا گیا، تو کبھی دربار میں جا کے اس کا مطالبہ کیا، اور کبھی راتوں کی تاریکی میں جا کے دروازے انصار کے سے بات کر کے آج کی زبان میں علی کے لیے کنونسنگ کی ہے۔ میں نے سمیٹ کے بات کہی، اللہ کرے آپ متوجہ ہو گئے ہوں۔ تو سخت ہی مرحلے ہیں زندگی کے، ایک میدان جنگ میں جانا، ایک میدان سیاست میں آنا۔ فاطمہ اپنے سارے حجاب کے ساتھ میدان جنگ میں بھی دکھائی دے رہی ہے، میدان سیاست میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ تو جب زندگی کے یہ شدید ترین مرحلے بھی اس حجاب کے ساتھ انجام پا سکتے ہیں، تو آج زندگی کے عام کام حجاب کے ساتھ کیوں انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ عظمت حضرت زہرا کا اظہار و اعلان ہوتا رہا، اور ان کی سیرت کے نمونے بے شمار ہیں۔ وہ چھوٹی سی زندگی میں ہادیہ تھیں، مبلغہ تھیں، لہذا ترویج علم بھی ان کی ذمہ داری تھی، اس فریضے کو بھی انجام دیا۔ رکاوٹ نہیں بنی کہ وہ علم نہ پہنچا سکے لوگوں تک۔ سارے ہدایت کی ذمہ داریاں اور انسانیت کے فرائض انہوں نے اپنے حجاب کے ساتھ انجام دیے ہیں، اور اس چھوٹی سی زندگی میں انجام دیے ہیں۔ مگر وہی دروازہ کہ جس دروازے پہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد اللہ کا رسول نماز صبح کے لیے آتا تھا تو گزرتے گزرتے ہوئے آواز دیتا تھا، الصلاۃ 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 اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ نماز کی یاد انہیں دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا کو متوجہ کرنا ہے کہ تم بعد میں بحثیں کرو گے اہل بیت کون ہیں، لیکن پیغمبر سے سب سے پہلے ملنے کے لیے آتے تھے۔ اسی دروازے پر آگ جمع کی گئی، لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ لگائی گئی۔ پس در حضرت زہرا ہیں،
گھر کے اندر ننھے ننھے بچے بھی ہیں اور باہر سے کہا جا رہا ہے کہ علی کو ہمارے حوالے کرو، علی بیعت کریں ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ عزیزو، عزادارو، زہرا نے سوال کیا، اس گھر میں فرزندان رسول ہیں، حسن و حسین ہیں، تم اس کے بعد بھی گھر میں آگ لگا دو گے؟ ہاں، ہم اس کے بعد بھی گھر میں آگ لگا دیں گے۔ اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جب دروازہ جلایا گیا اور جلتے ہوئے دروازے کو گرایا گیا، پس در زہرا ہیں، در و دیوار کے درمیان اس طرح سے پیسی گئیں کہ پسلیاں شکستہ ہو گئیں، اور چوب در اس طرح سے جسم زہرا میں پیوستہ ہوئی کہ مسلم شہید ہو گئے، کہ محسن شہید ہو گئے۔ زہرا کے بدن میں طاقت نہیں ہے، آواز دی، یا فضا خذینی، اے میری فضا آ کے مجھے سنبھالو۔ فضا دوڑ کے آئیں، زمین پہ زہرا گر چکی ہیں، خون زمین پہ بہا ہوا ہے۔ ظالم درانہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور علی کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کے گرفتار کر کے لے چلے۔ زہرا زمین پر پڑی ہیں دروازے کے پاس۔ علی جب ادھر سے گزرے تو اپنے ہاتھ سے دامن قبا کو پکڑ کے آواز دی، نہ جانے دوں گی۔ ظالم نے ایک ظلم اور کیا، اتنی طاقت سے ہاتھ پر تازیانہ مارا کہ ضبط زہرا بھی شکستہ ہو گیا۔ اب پہلو بھی شکستہ ہے، ہاتھ بھی شکستہ ہے، اور اسی عالم میں بی بی پر پابندی لگ گئی ہے کہ یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ لہذا علی مرتضیٰ نے آبادی سے باہر ویرانے میں ایک پتھر کے اوپر کھجور کی پتیوں کا ایک چھوٹا سے سائبان چٹائی کا بنا دیا ہے، اور زہرا روزانہ اپنے بچوں کو لے کے اپنے بابا پہ ماتم کرنے کے لیے اس جگہ تک جاتی ہیں۔ عزیزو، جب میں یہ تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ یاد آ جاتا ہے، میں نے حج کیا تھا، میری جوانی کا عالم تھا، بیت رسول، روضہ رسول سے بیت الحزن کی طرف جو اب جس کے نشان مٹایا جا چکا ہے، جب ادھر چلا تو پوری جنت البقیع گزری، اس کے بعد کافی طولانی حصہ اور گزرا۔ جب میں بیت الحزن تک پہنچا، جب اب جس کا اب نام و نشان باقی نہیں ہے، تو میں تھک گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جوان بھی ہوں، میں زخمی بھی نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود میں تھک گیا۔ ہائے میری شہزادی، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ہاتھ شکستہ ہے، ننھے ننھے بچے ہیں، مگر روزانہ بابا پر ماتم کرنے کے لیے شکستہ پسلیاں، شکستہ ہاتھ، کسی بچے کی انگلی پکڑے ہیں، کسی بچے کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اور اس عالم میں روزانہ بابا کا ماتم ہے۔ بی بی، یہ ظلم بہت بڑا ہے، مگر کربلا میں آپ کیسے برداشت کریں گی؟ ارے زہرا کے نگاہوں کے سامنے حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا تھا، تو زہرا نے کہا تھا، ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، ارے ذبح کیا تھا، پیاسا تو ذبح نہ کیا ہوتا۔ اسی حسین کی لاش فضا نے آ کے خبر دی، بی بی بڑی بری خبر لے کے آئی ہوں۔ زینب نے کہا، اب کیا بچا؟ بھیا مارا گیا، سر سے چادریں چھن گئی، خیمے جل گئے، اب کیا بچی ہے خبر؟ کہا بڑی بری خبر لائی ہوں، دل کو سنبھالیے تو بتاؤں؟ کہا جلدی سے بتا دو۔ کہا نال بندی ہو رہی ہے، حسین کا جسم پامال ہوگا۔ ارے جس بچی نے بچپن میں ماں کی شکستہ پہلو کا نظارہ کیا تھا، اسی بچی کے سامنے اب اس کے بھائی کی لاش پامال ہو رہی ہے، بہن سامنے کھڑی ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر جا رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر آ رہے ہیں، پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ زینب کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ عالم غیب سے زہرا کیسے اس منظر کو برداشت کر رہی ہے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الہی بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا اللہم تقبل منا۔ پروردگار
ان مجالس اعضاء کو قبول فرما، اور تجھے حضرت زہرا کا واسطہ مظلومہ تھیں کائنات میں، اتنی بڑی مظلومہ کہ خود فرمایا کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا، اتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی ہیں کہاں تک بیان کروں، دنوں پہ پڑتی تو راتوں سے بدل جاتے۔ مالک اسی مظلومہ کا واسطہ اس وقت زمین پر پھر ظلم و ستم اپنے عروج پہ ہے۔ لبنان اور فلسطین کی تباہی کے بعد اب شام کو برباد کرنے اور قتل عام کرنے کی سازشیں تیار ہو کے ان پر عمل شروع ہو گیا۔ معبود ان مظلومین کی حفاظت فرما، اور عصر غیبت میں جو تیرے نمائندے ہیں، نائب ائمہ ہیں، بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ العظمہ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمہ سیستانی کو صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما، جو مجاہدین دین کی حفاظت کے لیے، عتبات کی حفاظت کے لیے، جانوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو شہید ہو رہے ہیں ان کے درجات عالی کر کے شہداء کربلا کے ساتھ شامل فرما۔ عصر غیبت میں فرزند زہرا کے ظہور تک ہمیں وہ زندگی عنایت فرما کہ بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ماتم مظلوم کائنات، ماتم زہرا۔ ماتم شروع کریں۔